بعض خطیب حضرات تو ایسے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نقیب حضرات بھی کہ جو یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں، یہ چاہت رکھتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو وہ جلسے والوں کو اسپیشل کہتے ہیں کہ آپ نے اشتہار میں میرے نام کے ساتھ لکھنا ہے شہنشاہ خطابت، آپ نے میرے نام کے ساتھ شہنشاہ نقابت لکھنا ہے۔ یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، جو حضرات نقیب ہیں یا وہ خطیب ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ جلسے والے جب ان کو فون کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کا اشتہار پہ نام لکھنا ہے، تو کون کون سے القاب ہونے چاہیے؟ جو خطیب حضرات، نقیب حضرات میری اس وقت گفتگو سن رہے ہیں، وہ یقیناً سر نہ ہلائیں، مسکرائیں نہ، تو دل میں تو کہتے ہوں گے کہ واقعتاً ایسا ہے۔ جلسے والے پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم آپ کے کون کون سے القاب لکھیں؟ تو پھر حضرت صاحب کیا کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں یا کہتے ہیں میں آپ کو ایس ایم ایس کر دیتا ہوں کہ کون کون سے القابات میرے نام کے ساتھ لکھے جائیں۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جلسے والوں سے کہتے ہیں کہ شہنشاہ نقابت لکھا جائے میرے نام کے ساتھ، شہنشاہ خطابت لکھا جائے میرے نام کے ساتھ۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو منہ سے کہہ دیتے ہیں یا پھر لکھ کر انہیں بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے یہ القابات لکھنے ہیں، اس میں شہنشاہ کا لفظ، چونکہ میں شہنشاہ کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ اور پھر بعض ایسے ہیں کہ جو منہ سے تو نہیں کہتے کہ آپ شہنشاہ کا لفظ لکھیں، لیکن دل میں یہ تڑپ اور امنگ رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے اشتہارات کے اندر ہمارے ناموں کے ساتھ شہنشاہ کا لفظ لکھیں، شہنشاہ کا لقب لکھیں۔ اب یہ تو کیفیت ہوگی شہنشاہ کے حوالے سے خطیب حضرات کی، نقیب حضرات کی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جو افراد جلسے کرواتے ہیں اور کانفرنسز کا اہتمام کرتے ہیں، محافل کا اہتمام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، قابل تحسین اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ۔ لیکن جس وقت وہ خطباء عظام کے یا نقیب حضرات کے نام لکھتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خطیب کی یا نقیب کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی طرف سے عزت احترام میں، عقیدت میں، محبت میں اس کے نام کے ساتھ شہنشاہ کا لفظ لکھ دیتے ہیں، شہنشاہ کا لقب لکھ دیتے ہیں، شہنشاہ خطابت لکھ دیتے ہیں، شہنشاہ نقابت لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ تین آپ کے سامنے جو ہے کیفیات آ گئیں، نقیب، خطیب اور جلسہ کروانے والا، کہ جو شہنشاہ کا لقب لکھتا ہے، استعمال کرتا ہے یا پسند کرتا ہے۔ اب میں بالکل جو ہے قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی روشنی کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو ہے اس بات کو بالکل وضاحت کے ساتھ رکھوں گا، اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ بالکل دو ٹوک لفظوں کے اندر، اس میں کسی قسم کا کوئی ویکنس اور کمزوری کا میں شکار نہیں ہو رہا کہ آپ کی اس حوالے سے منت سماجت یا آپ کو جو ہے پیار محبت سے سمجھا رہا ہوں، نہ، میں بالکل دو ٹوک لفظوں کے اندر آپ کے سامنے قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی روشنی کے اندر وعید سنانے جا رہا ہوں، جو وعید میری طرف سے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میری کیا حیثیت، ہمارے پیارے آقا و مولا نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، زبان نبوت سے نکلی ہے۔ اب سارے جو ہے اس وعید کو کان کھول کر سنیں۔ اس سے پہلے جو ہے میں قرآن پاک سے آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں، سورۃ التین کی سب سے آخری آیت ہے۔ یہ سورۃ التین تقریباً ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، اور یہ سورۃ التین جو ہے یہ اماں پارے کے اندر آتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ التین کے اندر، فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی مطلب کیا ہے کہ ہاں اللہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التین کے اینڈ اور اختتام پر یہ سوالیہ انداز اختیار کر کے سوال ہر سننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے پر چھوڑ دیا اور ڈال دیا کہ وہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اب میرا اور آپ کا آگے سے عمل اور جواب اور قول آنا چاہیے کہ جی ہاں، حاکموں کا حاکم صرف اللہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ صرف اللہ ہے، اور اسی طور پر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی شہنشاہ ہے اس کائنات کے اندر۔ یہ جو دنیا کے اندر جو ہے بڑے بڑے سپر پاور طاقتیں اور ماقبل کے اندر اپنے لیے شہنشاہ کا لفظ استعمال کرتی تھیں، میں نے اس اعتبار سے کہا کہ ان شہنشاہوں کا جو کہ جھوٹے شہنشاہ ہیں، ان شہنشاہوں کا شہنشاہ بھی ایک اللہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے آگے سورۃ التین کی آیت نمبر 8 ہے، سب سے آخری آیت ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یعنی شہنشاہ نہیں ہے، اللہ ہی شہنشاہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔ اب باتیں احادیث مبارکہ کی طرف، اور جو بہت سخت ترین جو ہے وعید اللہ کے نبی نے سنائی ہے۔
ذرا کان کھول کے سنیے گا اور پھر اپنے اس عمل پر اور اپنے اس قلم پر، اپنی زبان پر، جس زبان سے ہم کہتے ہیں، اور اپنے اس دل کہ جس دل کے اندر یہ امنگ اور تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور اپنی زبان کے ذریعے سے جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، لقب استعمال کرتے ہیں، اشتہارات میں لکھتے ہیں، تو اس عمل کو اپنے آپ کو درست کر لیجئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخن الاسماء یوم القیامت عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک۔ صحیح بخاری 6205، صحیح مسلم 5611، صحیح مسلم 2143، صحیح مسلم 5810، سنن ابو داود 4961، السلسلۃ الصحیحہ 214، مشکات میں ہے 2288، یعنی 2288 نمبر روایت۔ اور یہ جو ہے اتنے سارے میں نے آپ کے سامنے جو ہے کتابوں سے اس کا ریفرنس اور حوالہ دے دیا۔ تو حدیث پاک کے اب ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا اور قابل تحقیر نام اس شخص کا ہوگا تسمى ملک الاملاک، فرمایا کہ جو اپنا نام شہنشاہ پسند کرتا ہو، اپنا نام شہنشاہ رکھواتا ہو۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ پاک ہمیں اس وعید شدید سے محفوظ فرمائے۔ یعنی قیامت کے دن سب سے برا اور گھٹیا اور نکما ترین جس بندے کا، قابل تحقیر نام جس کا ہوگا، وہ اس بندے کا ہوگا جو اپنا نام جو ہے شہنشاہ پسند کرتا ہے یا رکھتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت یہ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ فرمایا صحیح مسلم کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لا مالک الا اللہ عز وجل، کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی شہنشاہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے کہا تھا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ صرف اور صرف اللہ شہنشاہ، اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگلی حدیث پاک بھی سنیے گا، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے 5611 نمبر روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اغیض رجل علی اللہ یوم القیامہ واخبثہ واغیظہ علیہ رجل کان یسمى ملک الاملاک لا ملک الا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ گندا اور غضب کا مستحق شخص وہ ہوگا، کون؟ فرمایا کہ یسمى ملک الاملاک، جو شہنشاہ کہلواتا ہو۔ استغفر اللہ العظیم، فرمایا کہ لا مالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔ میرے قابل عزت، قابل احترام خطبہ عظام اور نقیب حضرات، اور اسی طرح جو جلسے کروانے والے احباب ہیں، میں ان کی خدمت میں بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ دنیا کے القابات یہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ ساری جو جھوٹی نمود و نمائش ہے، عزتیں ہیں، ساری یہیں پر رہ جائیں گی۔ قیامت کے دن اگر آپ لوگ گھٹیا نام کے ساتھ اللہ کی غضب اور اللہ کی غیظ کے ساتھ اٹھائے گئے تو بتاؤ کس نام سے اٹھیں گے اور کس حیثیت سے اٹھیں گے؟ کیا ہمیں آج دنیا کے اندر اپنی شہرت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، اپنی بلے بلے کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے شہنشاہ کا لقب لکھوانا چاہیے، پسند کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے، کہلوانا چاہیے؟ اور جو قیامت کی یہ قابل تحقیر اللہ پاک کی طرف سے ایک گرفت ہوگی اور اللہ پاک کا غضب اور غصہ ہوگا ہمارے اوپر اس بدعملی کی وجہ سے، کیا ہم اس کو پسند کریں گے؟ کیا ہمیں یہ منظور ہے؟ اب میں تو یوں ہی کہوں گا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو چراغ جلا کر سریام رکھ دیا ہے۔ کہ قیامت کی یہ ذلت آپ کو پسند ہے یا پھر دنیا کے اندر اس نام کو ختم کرنا اور اپنے پیارے اللہ کے ساتھ خاص کرنا، یہ آپ کو پسند ہے؟ دونوں راہیں آپ کے سامنے، سیدھی راہ بھی آپ کو بتا دی اور الٹی راہ بھی آپ کو بتا دی، جس کے اوپر الٹی راہ پر، الٹی شاہراہ پر جو ہے، جس کے اوپر اکثر و بیشتر چل رہے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب میں نے اس کے جو بالکل مد مقابل سیدھی راہ تھی وہ آپ کو بتا دی قرآن کریم کی روح سے اور احادیث نبویہ کی روح سے، کہ آپ جو ہیں سیدھی راہ پر چلیں، الٹی راہ پر نہ چلیں، ورنہ نقیب حضرات قیامت کے دن اللہ کی پکڑ کا سبب بنیں گے، خطیب حضرات اللہ کی پکڑ کا سبب بنیں گے، اور ان کو یہ نام دینے والے وہ بھی اللہ پاک کی پکڑ کا سبب بنیں گے۔ تو اس لیے خدا را آج سے تہیہ کر لیں
اور یہ اپنی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نہ ہم خود کو شہنشاہ کہلوائیں گے، نہ لکھوائیں گے، نہ ڈیمانڈ کریں گے، نہ آرزو تمنا خواہش جو ہے کسی قسم کے اپنے دل کے اندر نہیں رکھیں گے، اور لکھنے والے بھی جو ہے آج سے ارادہ کر لیں کہ شہنشاہ کا لقب اور لفظ جو ہے صرف ایک اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی کو ہم نہیں دیں گے دنیا کے اندر، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات کے نام کے ساتھ ہی اس کو یاد کیا کریں گے۔ تو اس لیے انشاءاللہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس لقب سے، اس بری صفت سے، عمل سے بچیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کو دنیا آخرت کے اندر جو ہے عزتوں سے نوازیں گے۔